بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. اے انسانوں، اپنے پروردگار سے ڈر جاؤ جس نے تم کو پیدا کیا ایک جان سے، پھر اس سے اس کا جوڑا پیدا کیا اور ان دونوں سے کثیر مرد اور عورتیں پھیلا دیں. ڈر جاؤ اس اللہ سے جس کے ایک دوسرے کو تم واسطہ دیتے ہو، اور ڈر جاؤ رشتوں کی حرمت سے یا ان رشتوں کی پامالی سے. یقیناً اللہ تعالیٰ تم سب پر نگران ہے، ہمہ وقتی نگران. سورۃ النساء. اس سورت کی جو عمومی فضا ہے یا سٹریس ہے، اس کے حوالے سے اگر ہم اس کو ایک آدھ لفظ میں بیان کرنا چاہیں تو وہ ہے عدل. عدل یعنی انصاف. انصاف یا عدل آپ کو معلوم ہے کہ اس کی دو جہتیں ہیں. ایک کم از کم خدا پرست معاشروں کے اندر اور انبیاء کا جو دیا ہوا تصور ہے عدل کا، اس کے حوالے سے بات کر رہے ہیں ہم. ایک ہے عدل کو اگر آپ کہیں خدا خوفی تو شاید یعنی خدا خوفی عدل ہے، اور عدل اصل میں خدا خوفی ہے. کوئی دنیا کی چیز ایسی نہیں ہے جو آپ سے عدل اور انصاف کروائے مگر اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا جو ایک تصور ہے، ایمان، عبادت، وہ ہو. تو اس عبادت کی بے شمار جہتیں ہیں. اللہ رب العزت کی عبادت اس جہان کے اندر، روئے زمین پر، اور اس کی ہر سرگرمی کے اندر خدا کی عبادت، اس کی بے شمار جہتیں ہیں، جن میں سے ایک یہ عدل ہے. اچھا، اس کی جو دوسری جہت ہے وہ یہ ہے کہ عدل ٹھیک ہے، طاقتور اور طاقت کا جو سرچشمہ ہو، اس کا بھی اگر کوئی حق پامال ہوتا ہے تو ظاہر ہے کہ انصاف تو یہ ہے کہ اس کو بھی دلایا جائے. لیکن اصل زیادہ بڑا دائرہ کیا ہوتا ہے انصاف اور عدل کے مسئلے کا؟ وہ ہے کہ جو معاشرے کے جو کمزور طبقے ہیں، جو بے آواز ہیں یا جو محروم ہیں، یا جو اپنا حق لینے کا یا تو شعور نہیں رکھتے یا قوت نہیں رکھتے، یا ان کی پوزیشن ایسی ہے کہ ان کا حق مارا جانا خاصا آسان ہے. اچھا، ان طبقوں کی امپاورمنٹ اس جاہلی حوالے سے ہم بات نہیں کر رہے ہیں، اور ان کا حق دلانے کی طرف کو خصوصی توجہ. تو پھر محروم اور مظلوم طبقوں کے حقوق کا تحفظ، یہ عدل کی ایک دوسری بہت بڑی جہت ہے. یہ دونوں چیزیں خدا خوفی سے یہ صورت شروع ہوتی ہے اور پھر حقوق کا بیان کرتی چلی جاتی ہے. تو یہ دو بہت بڑے جو عدل کی جہتیں ہیں، لیکن اس میں ہم چند چیزیں اور بیان کریں گے. وہ یہ ہے کہ اگر کچھ بنیادی امور طے نہ کر دیے جائیں تو انصاف ایک بڑی چھوئی موئی سی چیز ہے، ایک بڑی ایبسٹریکٹ سی چیز ہے. تو بہت سالڈ اور کنکریٹ قسم کے امور معاشرے کے اندر طے کر دیے جائیں گے. تو اس وجہ سے بہت ساری تشریحات کا ہونا ضروری ہے، تب بھی عدل اور انصاف کا صحیح تصور آ سکتا ہے. تو اس وجہ سے تشریحات کا ایک بہت بڑا اکاؤنٹ سورۃ النساء کے اندر ہے. نکاح کے مسائل، میراث کے مسائل،
مرد اور عورت کے تعلقات کے مسائل، خلا کے مسائل، مہر کے مسائل، اس کے بعد پھر قتل اور یہ جو تعدی ہے نفس پر، ارواح پر، اس کے حوالے سے ایک لمبا اکاؤنٹ، پھر سزاؤں کا مسئلہ، پھر حدود کی حرمت کا مسئلہ، تلک حدود اللہ. تو یہ جو بہت سارا جو تشریح کا معاملہ ہے وہ ہونا چاہیے. تو یہ عدل کی ایک بہت سورۃ النساء بہت بڑی سطح پر جا کر مسلم معاشرے کے لیے تشریعات لے کر آتی ہے. اس کے بعد جو عدل اور انصاف کے جو تقاضے ہیں وہ یہ ہے کہ ایک ڈسپلن معاشرے کو دے دیا جائے. جب تک ایک ڈسپلن نہ دیا جائے تو عدل اور انصاف ایک ناقابل تحصیل چیز ہوتی ہے. تو یہاں سے پھر جو ہے وہ ایک تو ڈسپلن خانگی امور میں دیا گیا ہے اور بہت کمال زبردست انداز میں، اور مرد کی قوامت جو ہے، مرد کی گارڈین شپ، اور عورت کا مرد کے تابع ہونا، اس کے حقوق کے تحفظ کے ساتھ پھر مرد اور عورت کی حیثیت خانگی امور میں ایک ڈسپلن دے دیا جانا. اور اس کے بعد یہ ایک جہت ہے ڈسپلن کی، اور دوسری جہت ہے معاشرے کے سیاسی سیٹ اپ کی. تو اس کے حوالے سے بھی ایک ڈسپلن جو ہے وہ دیا گیا ہے. تو ایک لمبا بیان چلتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. تو سیاسی ڈسپلن بھی آپ کو دے دیا. تو اسی صورت میں ہی آپ معاشرے کے اندر عدل اور انصاف قائم کریں گے. پھر اس کے لیے ایک اور ضرورت ہے، اور وہ یہ ہے کہ محض یعنی قوانین دینا ایک بڑا خشک عمل ہے. بہت سارے نے تو یہ کہا کہ ٹھیک ہے، کوئی بھی معاشرہ ایسا نہیں ہے جو قوانین کی ضرورت نہ رکھتا ہو، قوانین ہونے چاہیے، لیکن بہت زیادہ قوانین ہونا معاشرے کے حق میں بہت اچھا نہیں ہے. بہت سارے امور تو ایسے ہیں جو قانون سے اوپر کی کسی سطح پر، یعنی قانون کی نوبت نہ آئے، یعنی انسان اتنا اونچا ہو کہ قانون اور قانونی اداروں کے سہارے کے بغیر بھی ایک سموتھ عمل ہو معاشرے کا، اور حقوق کی ادائیگی عدالتوں سے اور پولیس سے اور ڈنڈے سے اور جیلوں سے. مطلب یہ ماڈرن معاشروں میں آپ مطلب تصور کر لیں، اتنی پولیس کی تعداد ہے، اتنی بڑی اور جیلوں کی کبھی آپ طرح اندازہ کریں، مطلب ماڈرن سوسائٹیز ہیں، اتنی بڑی تعداد، یہاں تک کہ وہ مسلمان یعنی اسلام میں آنے کی والوں کی ایک بہت بڑی تعداد، وہ جیلوں والے، کیونکہ ان کے پاس وقت ہوتا ہے، مسلمان جا کر جیلوں میں بہت کام کرتے ہیں. اس پہ اچھی خاصی اسٹڈی ہوئی بھی ہوگی اور شاید ہونا بھی ہو کہ موجودہ دور میں اسلام کے پھیلنے کا ایک بہت بڑا میدان ماڈرن سوسائٹیز کی جیلیں ہیں. جیلوں کے اندر لوگ دھڑا دھڑ اسلام قبول کیا ہے انہوں نے. اچھا، تو بہت بڑی جو ہے وہ انسانوں کی تعداد جیلوں میں ہو کے زندگی تو معطل ہو گئی. حتیٰ کہ جرائم کہتے ہیں کہ بہت پیچیدہ رنگ دھارتے ہیں جیلوں کے باعث، جیلوں میں جا کر. تو ایک بہت بڑی تعداد تو معطل ہوگی جیلوں میں جا کر، اور ایک بہت بڑی تعداد ایسی ہے جو لا انفورسمنٹ کے یہ جتنے ادارے ہیں، پولیس اور عدالتیں اور اس سے متعلقہ دوسرے، تو وہ اس سے لے کر معاشرے کے کام سے تو گئے، کیونکہ وہ سارے کا سارا اس سے ہے. تو معاشرت ہے ہی نہیں یہ مطلب جیلوں سے اور عدالتوں سے وہ کوئی مسئلہ ہوا ہے تھوڑا فٹافٹ جو ہے وہ 911 کال کی پولیس آ کر. مطلب کیا یہی تصور ہے ایک کامیاب آسودہ معاشرے کو کھڑا کرنے کا؟ تو اس سے ایک بڑی چیز ہونی چاہیے، اور وہ کیا ہے؟ وہ ہے اخلاق، وہ ہے نفس انسانی کو تزکیہ دینا، اور وہ جو دنیا کے مرغوبات ہیں ان مرغوبات کو خوشی خوشی کسی ایسی ہستی کی محبت پر قربان کرنا
جس پر قربان ہو کے انسان کو بے حد و حساب لطف آتا ہے، اور ان ساری قربانیوں کا اکاؤنٹ خدا کے ہاں محفوظ ہوتا ہے، اور ایک اعلیٰ ابدی لازوال جہان کے اندر وہ ساری اچھائی انسان کو بدرجہ اتم لوٹا دی جاتی ہے۔ تو لطف بھی آ گیا خدا سے ڈر کر، خدا کی عبادت کر کے، اور خدا کی خاطر پاکیزہ رویے اختیار کر کے، اور کچھ گیا بھی نہیں بلکہ بہت کچھ آ گیا۔ یعنی اگر کوئی اس کی منفعت کے باب سے ہے تو وہ بے حد و حساب منفعت، کیونکہ خدا مطلق خیر کا مالک ہے، بیدک الخیر۔ تو اس وجہ سے ایک لمبا بیان جو ہے وہ لوٹانے کا خدا کی محبت میں اور احسان کرنے کا۔ تو احسان جو ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسان، یہ ایک لمبا جو ہے وہ بیان آتا ہے، ذوی القربى والیتامى والمساکین، یہ وغیرہ وغیرہ، ان ساروں کے حقوق، والجار ذی القربى والجار الجنوب، یہ جو پڑوسی وغیرہ ہیں۔ یہ تھوڑی ہے کہ ہر مسئلے کے اندر وہ جو ہے نا وہ پولیس اور عدالتیں آپ کے پڑوسی کے ساتھ وہ کریں گی۔ تو یہ امور جو ہیں، تو مطلب ایک بڑی سطح پر معاشرے کی جو ضرورت ہے نا کہ ایک معاشرہ ایک توازن پہ کھڑا ہو، ایک انصاف پہ اور ایک عدل پہ کھڑا ہو، اسی کا یہ تقاضا ہے کہ یہ چیزیں بھی بدرجہ اتم ہوں، اور قانون کا سہارا لینے کی نوبت ہو، قانون ہو ظاہر ہے ایک خاص حد تک تو وہ ہو بھی، لیکن یہ ہے کہ اس کے اداروں کی طرف رجوع کی نوبت نہ آئے، بلکہ انسان اتنا اونچا ہو کہ وہ حق دینے پر زیادہ یقین رکھے، اور حق مانگنے پر اور اس کے لیے شور مچانے پر اور جلوس نکال کے ایک ایک حق اپنا جو ہے نا وہ نکلوانے پر رہو، کیونکہ قیامت ہے، کیونکہ خدا کے آگے جواب دہی ہے۔ تو اس وجہ سے حقوق دینے والا معاشرہ ہے یہ حقوق دلوانے والا معاشرہ ہے۔ خلیفہ کی جو ہے وہ رو رو کر بری حالت ہو جاتی ہے، وہ جب یہ دیکھتا ہے کہ ایک عورت جو ہے اس کے بچوں کے پاس رات کو روٹی نہیں تھی کھلانے کے لیے، تو میرا کیا حال ہوگا۔ مطلب وہ دینے کے حوالے سے اتنا پریشان کرتا ہے یہ دین انسان کو کہ لینے کے لیے بہت زیادہ شور مچانے کی نوبت نہیں آتی ہے۔ تو یہ پھر سورۃ النساء کا ایک بہت بڑا موضوع ہے۔ اس کے بعد پھر قانون کی حکمرانی ہے، اس کے بغیر انصاف کا کوئی تصور ہی نہیں ہے۔ اچھا، اور قانون کے جو حکمرانی ہے اس کے اندر بالکل آپ کو آبجیکٹو ہونا، انصاف کی کرسی پر جو بیٹھا ہے تو اس کو بالکل آبجیکٹو ہو کر انصاف کرنا ہے۔ یار یہ غریب ہے تو میں جو انصاف کا جو مسئلہ ہے میں اس کو میرٹ پر نہ دیکھوں، میں اس کے حق میں فیصلہ کر دیتا ہوں اس وجہ سے کہ یہ غریب ہے۔ نہیں، یہ نہیں ہے، بلکہ اللہ کی حدیں اس سے کہیں زیادہ بڑی ہیں کہ ان میں تم آبجیکٹیوٹی کو ختم کر دو۔ تو یہ جو مارک لائن ہے سورۃ النساء کے اندر، اور کئی سارے لوگوں نے جو سوسائٹی کے عالم ہیں مطلب انہوں نے خصوصی طور پر قرآن مجید کی اس آیت کو جو ہے وہ توجہ دی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم، وہ تمہارے اپنے خلاف کیوں نہ پڑتی ہو، اول والدین والاقربین، یا تمہارے ماں باپ والدین کے خلاف کیوں نہ جاتی ہو، اور رشتہ داروں کے خلاف کیوں نہ، ان یکن غنیا او فقیرا فاللہ اولی، اس پر بھی مت جاؤ کہ یہ غریب ہے اور یہ امیر ہے، تو غریب ہے یا امیر ہے ان کا اللہ مالک ہے۔ فلا تتبعوا الہوی، تو اس کو ہوا قرار دیا ہے کہ تم میرٹ سے ہٹ کر اگر جاتے ہو تو یہ ہوائے نفس ہے، حتیٰ کہ اس ہوائے نفس کے پیچھے اگر کوئی اچھا جذبہ بھی ہے نا کہ میں یہ غریب ہے، اس کا صرف ایک ہی کمانے والا ہے، تو میرٹ پر تو اس کے خلاف ہی فیصلہ جاتا ہے، لیکن یہ ہے کہ نہیں فلا تتبعوا، اس کو بھی ہوا کہا ہے، ان تعدلوا، کہ تم اس سے ہٹ کر انصاف سے ہٹ جاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ کے آگے جو ہے وہ جواب دہی ہونی ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کی خبر رکھنے والا ہے، اللہ تعالیٰ کی نگہبانی کا یہاں پر حوالہ دیا گیا۔ تو یہ ہیں کچھ جہتیں جو سورۃ النساء کے اندر اس انصاف کے حوالے سے بیان ہوئے۔ البتہ عدل
انصاف اور حقوق. ظاہر اس کے ان کے بارے میں ہم نے بات تو کی ہے، بلکہ خاصی کر دی ہے. اور اگر یہ حق، حقوق، عدل، انصاف اگر آسمانی شرائع نہیں دیتی تو پھر کون دے گا؟ وہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ جو تھا نا ایک خوارج کا باوا، وہ ذوالخویسرہ جس کا وہ آتا ہے حدیثوں میں نام، اس ظالم نے وہ جو ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تقسیم کی نا غنائم حنین کے موقع پہ، تو اس ظالم کو لگا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انصاف نہیں کیا معاذ اللہ، تو کہنے لگا کہ اعدل یا محمد فإنها قسمة لم يبتغى فيها وجه اللہ، کہ انصاف کرو، یہ خدا کو خوش کرنے والی استغفر اللہ یہ تقسیم نہیں ہے. تو مطلب اس کے جواب میں جو ہمارے متعلقہ بات ہے شاہد من القول، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ویحک فمن یعدل ان لم اعدل، میں رسول اللہ کا نبی میں انصاف نہیں کروں گا تو پھر بدبخت انصاف کون کرے گا؟ تو شرائع آسمانی انصاف نہیں دیں گی تو پھر کون انصاف دے گا؟ تو اس وجہ سے انصاف، عدل تو ہے. اچھا، لیکن یہ ہے کہ اب مصیبت یہ ہے کہ یہی لفظ جو ہیں وہ اس وقت کی جو جاہلیت ہے اس میں بھی خاصے زیادہ جپے ہیں، خصوصاً حقوق کا مسئلہ، رائٹس. تو بلکہ پورا یہ جو لبرلزم ہے سارا کھڑا ہی رائٹس پہ ہے. اچھا، تو کیا ہم نے ان کی کوئی موافقت کر دی ہے؟ تو انصاف کا اور رائٹس کا جو تصور ہے، حقیقت یہ ہے کہ یہ ٹھیک ہے ہمارے ہیں، اور اگر کہ ہمارے اپنے دین میں نہ آئے ہوتے لفظ عدل اور انصاف تو شاید لفظ کی حد تک بھی ہم تو روادار نہ ہوتے ان کے ساتھ کسی اشتراک کے. لیکن یہ ہے کہ کیونکہ ہمارے دین کے اپنے الفاظ ہیں تو ہمیں کوئی ایسی پریشانی نہیں ہے، وہ ہم استعمال تو کرتے ہیں. لیکن کیونکہ بعض الفاظ جو ہمارے دین کے اور ہماری شریعت کے ہیں، کسی وجہ سے ان کی جو ایک کنوٹیشن ہے، جو ایک دلالت ہے، وہ ماحول میں ایک خاص میڈیا اور ایک خاص ابلاغ اور ایک خاص تعلیم ہونے کی وجہ سے اس کی کچھ دلالتیں وہ ہیں، یعنی لفظوں کے اندر جاہلی مضمون جو ہیں وہ پڑے ہوئے ہیں. تو اس وقت بسا اوقات یہ ہو جاتا ہے کیونکہ ہم خاموش ہیں پچھلے 200 سال سے، ہماری مسجدیں جو ہیں سبحان اللہ کہاں عدل کا، کہاں انصاف کا اور کہاں ان مباحث کا بیان کرتی ہیں. اور حقیقت تو یہ ہے، اور یہ چیز نوٹ ہونے کے قابل ہے. بعض اوقات ہم نے اس کی طرف توجہ دلائی ہے بخدا، یعنی طلاق جو ہے بہرحال زندگی کا ایک حصہ ہے اور شریعت کا بھی ایک حصہ ہے. تو طلاق دینے کا طریقہ بھی یہاں لوگوں نے مسجد سے نہیں سیکھا. یہاں طلاق دینے کے کا جو طریقہ ہے وہ بھی لوگوں نے موویز سے سنا ہے. موویز سے اور ڈراموں سے لوگوں کو طلاق کا جو ہے نا وہ دینے کا پتہ چلا کہ یوں دی جاتی ہے، جو کہ بالکل ایک بےہودہ اور غلط بات ہے، اور اس کی وجہ سے گھر گھر کے اندر مصیبت پڑی ہوتی ہے. وہ جو 3 طلاقوں والا مسئلہ ہے وہ خالصتاً لوگوں کی شریعت سے ناواقفیت کی وجہ سے ہے، کیونکہ شریعت نے شدید اس بات کو ناپسند رکھا ہے کہ کوئی بندہ ایک ہی مجلس میں 3 طلاقیں داغ دے. جبکہ ڈرامے کا جو تھرل ہے وہ تقاضا ہی یہ کرتا ہے کہ وہ 3 طلاقیں یوں ایک دم دے. تو وہ اس عالم نے کیونکہ یہ سارا کچھ سیکھا ڈراموں سے ہے، اس نے مسجد سے نہیں سیکھا ہے، اس نے قرآن سے نہیں سیکھا ہے. تو اس وجہ سے مطلب ہے کہ ہم خاموش ہیں 200 سال سے. تو یہ بے شمار وہ جو ہمارے دین کے کچھ سماجی مضامین ہیں ان میں جو لفظوں کا اشتراک ہے وہ ایک نہایت ٹیڑھا مسئلہ بن چکا ہوا ہے کہ لفظ ہمارے مضمون ان کے. اور پھر یہ ایک الگ بات ہے کہ کسی وقت پھر ہم جو ہے نا وہ لفظ بھی انہی کے بورو کرنے جاتے ہیں، کیونکہ ہمارے بہت سارے ماشاءاللہ دانشور ہیں، ان کی تسلی نہیں ہوتی ہے. تو وہ تو خیر کہانی الگ ہے، اس کو ہم کسی اور مقام پہ بیان کریں گے. تو بہرحال یہ جو عدل اور انصاف کا جو ہمارا اپنا ایک ریفرنس ہے اس پہ بھی انشاءاللہ ہم کچھ بات کریں گے.